کیا کہ بندہ طاہر خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے سنا کہ اس میں ایک بدقسمت مطلب ایک فیملی ایسی بھی تھی جن کے ایک نہیں بلکہ 2 بچے جڑواں بچے, یعنی کہ فیملی کو خبر دی گئی ہوگی کچھ گھنٹوں پہلے یا دنوں پہلے کہ آپ کے یہاں ایک نہیں اللہ تعالیٰ نے دو بچوں سے نوازا ہے, اور پھر انہوں نے ابھی دونوں بچوں کی میتیں اٹھائیں. یہ طاہر خان صاحب ان کے ماموں ہیں ان کے. طاہر صاحب السلام علیکم. طاہر صاحب وعلیکم السلام. طاہر صاحب آپ تھے کیا پنڈ اسپتال میں یا بعد میں آئے ہیں, اس واقعے کے بعد میں آئے ہیں آپ؟ میں اسپتال میں تھی اس واقعے کے. آپ موجود تھے. کیا ہوا طاہر صاحب ایگزیکٹلی؟ موجود تھے نا. ہاں کیا ہوا کیا؟ بس ہوا ایسا کہ ہم تھوڑی دیر پہلے وہاں نرسری گئی تھی نا, ہم نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے. جب ہم نے رپورٹ جمع کروائی تو انہوں نے دوسری ٹیسٹ دے دی. جب ہم لیبارٹری گئی تھی لیبارٹری والے نے مجھے بتایا کہ نرسری میں آگ لگ رہی ہے. ہم دوڑ کر کے وہاں آئے تو آگ ساری اسپتال میں آگ لگ رہی تھی. اور اس وقت بچوں کی جو والدین ہے وہ ادھر ادھر تڑپ رہے تھے اور اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اس وقت کوئی عاملہ اسپتال کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, سارے وہ بھاگ گئی تھی. والدین نے خود شیشے کو توڑ کر اور اس بچے کو مردہ بچے کو نکالا. آپ کو یہ جو اپنی فیملی تھی آپ کی, یعنی کہ یہ 2 بچے تھے, ان کی باڈیز کس طرح ملی, یعنی کب ملی, ہاتھ سے کتنے سے بعد ملی؟ ان کی باڈی اس طرح مجھے کہ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ بھی تقریباً جل گیا. اس نے دے دیا کہ یہ آپ کے بچے 2 بچے ہیں نا, 2 ٹکڑے تھے نا, بچے نہیں تھے. جب میں آپ کی تصویر دکھا دوں, یہ گوشت کے 2 ٹکڑے ہیں. اس کو پتہ نہیں کہ اس کا منہ کدھر ہے, اس کا پاؤں کدھر ہے, وہ پتہ نہیں لگ جاتا. یہ اسپتال انتظامیہ نے آپ کے حوالے کیا؟ جی اسپتال انتظامیہ نے ہمیں حوالے کیا. نہ ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا, نہ اس کا کوئی اعتماد ہم نے نہیں دیے, اور ہم کو صرف گوشت کے ٹکڑے دے دیے اور کہہ دیا کہ یہ آپ کے بچے ہیں. آپ نے یہ گزارش کی کہ ہمیں کچھ بھی ایسا عمل تو کرنے کہ ہمیں یہ تسلی ہو جائے کہ یہ ہمارے ہی تھے؟ ہم گزارش کی تھی نا, ہماری گزارش کیوں سنتے ہیں نا, کون ہے جو ہمارے گزارش سنے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں, غریب لوگوں کا ایسا ہوتا ہے. آپ کو ابھی تک یہ اطمینان نہیں ہے کہ یہ آپ کے ہی تھے یا کون تھے, اور یہ کب ان کی ولادت کب ہوئی تھی؟ اطمینان ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کسی اور کا ہے یا ہمارے ہے, یا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے باہر سے لائے, مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے نا. کب ان کی ولادت ہوئی تھی بچوں کی طاہر صاحب؟ کیا بچے کب پیدا ہوئے تھے, یہ کتنے دن پہلے؟ یہ 3 دن پہلے پیدا ہوئے تھے. نام رکھے تھے آپ نے بچوں کے؟ نہیں, 3 دن پہلے پیدا ہوتی ہے, اس کی ماں بیمار ہے, اس وقت بھی آئی سی یو میں ہے نا, وہ بھی زیر علاج ہے. اس وجہ سے میں اسپتال میں ہوں, اور اس کا باپ وہ گھر پہ گیا تھا نا, اور اس وجہ سے کہ اس نے 3 دن یہاں گزارے, میں نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائے, میں اس دن میں گزاروں گا. اور ان کی والدہ کو اطلاع ہو گئی ہے اس واقعے کی, بچوں کی والدہ کو؟ ہم تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو اطلاع دی کہ آپ کے بچے وہ شہید ہو گئے. ابھی بتایا مجھے. جی بہت دعائیں طاہر صاحب. اور ادریس صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. ادریس صاحب کو 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا, اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ادریس صاحب السلام علیکم. اور کیا ہوا تھا ادریس صاحب, کیا واقعہ ہوا تھا؟ وعلیکم السلام. کیا واقعہ ہوا تھا ادریس صاحب؟ آپ اسپتال میں تھے جب یہ واقعہ ہوا؟
جی میں پرسوں شام کو ادھر ایڈمٹ ہوا تھا. کل فجر کے ٹائم 4:02 میں میرا بیٹا پیدا ہوا. میں نے اذان دی. اذان دینے کے بعد نام رکھا, حضور کے نام پہ نام رکھا محمد, اور انہوں نے بولا کہ آپ نرسری میں داخل کریں. میں نے بولا کہ ڈاکٹر نے بولا نرسری میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ ٹھیک ہے. انہوں نے بولا نہیں آپ کون ہوتے ہیں, ہم ادھر داخل کریں گے. بچہ نرسری میں لے گئے ہیں, بولتے ہیں گھنٹے ڈیڑھ بعد آپ لے جائیے گا. نرسری میں بچہ خود چھوڑ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, ادھر میں نے سسٹر کو کاغذ جمع کروائے ہیں سارے. جب میں چھوڑ کے آیا ہوں تو 1.5 گھنٹے بعد جب میں لینے کے لیے ٹائم ہوا ہے, میں گیا ہوں تو میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ ادھر سے دھواں نکل رہا ہے نرسری کے گیٹ سے. باہر نرسری کے گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے, افراتفری کا عالم ہے. کوئی عملہ ادھر موجود نہیں تھا. خود ہی افراتفری کے عالم میں شیشے توڑے, ہاتھ ڈیمیج کیے, تالا توڑنے کی کوشش کی. یہ منظر سامنے آیا ہے. افراتفری کا عالم تھا, نہ ادھر کوئی فائر بریگیڈ موقع پہ پہنچا ہے, نہ کوئی اور عملہ پہنچا ہے جنہوں نے ہیلپ کی ہے. آپ کو وہاں اندازہ ہوا کہ اس واقعے کے کتنے عرصے بعد فائر بریگیڈ, کتنی دیر بعد فائر بریگیڈ پہنچی؟ میکسیمم آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ بعد میں پہنچے ہیں. آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا, تب تک کافی زیادہ بچے جل چکے تھے. ہم خود اندر جا کر, دھوئیں کے اندر جا کر تالا توڑ کے, والدین ہمارے ساتھ تھے, ہم نے بچے نکالے ہیں. ٹھیک ہے, 2-3 ہمارے ہاتھ میں جو آئے ہیں, نہیں پتہ تھا ہمارا یا کس کا ہے, لیکن ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کو بچائیں. پھر اس کے بعد آگ بجھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی, نہ فائر الارم لگا ہے, نہ کوئی انہوں نے بارش والا الارم لگا ہے, اور نہ ان کے جو سپرے تھے وہ یوز ہو رہے تھے. ایون کہ شیشے توڑنے کے لیے جب گیس ہوئی تھی, ہاتھوں سے اور پاؤں سے شیشے ہم توڑتے رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے خود, اس وقت کوئی فوری طور پہ کوئی فائر بریگیڈ نہیں آیا, تقریباً آدھے گھنٹے بعد آیا, آپ لوگوں نے خود شیشے توڑے اپنے طور پہ اور بچوں کو جی نکالا ہے. پتہ نہیں کون کس کا بچہ تھا, آپ نے نکالا. یہ آپ لوگوں نے یہ کام خود کیا ہے؟ جی 3-4 بچے ہم نے اپنے ہاتھوں سے نکالے ہیں. آگے جب وہ گئے ہیں تو آگے ڈاکٹرز جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ لے کے بچوں کو نکل گئے تھے. اور اس کے بعد جب فائر بریگیڈ والے اندر آئے ہیں, وہ لوگ پھر اندر گئے ہیں, وہ اپنا پروسیجر کر رہے تھے. لیکن تب تک تو بچے جلس گئے تھے نا. مجھے یہ بات میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کدھر تھا عملہ ان کا, یہ لوگ کدھر تھے. میں صرف ایک اتنی سی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وسیم بھائی, کہ ایک اتنا بڑا ہاسپٹل, اسلام آباد کا نیشنل ہاسپٹل میں یہ حال ہے, تو دیہاتوں وغیرہ میں کیا حال ہوگا. جی میں نے بھی اب یہی میرے بچے کا ہرجانہ کون بھرے گا, آپ مجھے بتائیں. یہ لوگ بھر سکتے ہیں, سی ایم پنجاب بھر سکتی ہے, کون بھر سکتا ہے مجھے بتائیں. اگر ادھر ہی مریم نواز کا اپنی اولاد ہوتی, یا کسی کی بھی جنرل کرنل کا ہرجانہ کون بھرتا, مجھے آپ لوگ بتائیں ذرا. اس کے بعد سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر 5000 رینجرز, کبھی اسلام آباد پولیس اکٹھی ہو گئی. کیوں؟ بچانے کے ٹائم وہ لوگ کدھر تھے, سوئے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. 4 سال بعد میری اولاد ہوئی ہے, مجھے کون اس کا ہرجانہ دے گا, مجھے بتائیں ذرا. یہ آواز میری آگے تک جانی چاہیے. میں کیا کہوں آپ سے, میں کیا کہوں. اور اس کے بعد آپ کو کسی گورنمنٹ اتھارٹی نے, کسی منسٹر نے, کسی سے کوئی بات یا کوئی کمیونیکیشن, کچھ بھی, کسی بھی سطح کا کوئی رابطہ کچھ ہوا کچھ میری صاحب؟ نہیں, کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا. ڈیڈ باڈی کے لیے جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے ہی نہیں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. وہ تو میں نے دن کو کافی شور ڈالا ہے, انہوں نے ڈیڈ باڈی دی ہے, جا کے پھر میں نے دفنایا 3 بجے. وہ بھی پہچانا ادھر سے گیا ہے کہ یہاں پر جو میرا بینڈیج تھا ادھر سے پہچانا گیا. میں دعائی کلمات ہی کہہ سکتا ہوں, اور میں ساری قوم سے گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو ان کے نام پہ نام رکھا تھا. جی کچھ کہہ رہے ہیں ادریس صاحب آپ؟ پھر میں بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس چیز کا ہرجانہ اب ہو ہی نہیں سکتا. بچہ میرا راکھ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں جنازہ لوگوں نے پڑھا ہے, سب نے دیکھا ہے کہ یار کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 2-3 دن سے میں ادھر ہوں, علاج چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنی اولاد ادھر سے کھو کے لے کے جائیں گے. یہ کیسی ان کی انتظامیہ ہے کہ ان کے موقع کے پاس چیزیں موجود نہیں تھی یار. ان کا عملہ کدھر تھا اس ٹائم, میری سمجھ سے باہر ہے. کچھ چند عملہ تھا جو 3-4 ڈاکٹر اندر جا رہے تھے, چند لوگ تھے جو اندر جا رہے تھے, باقی کدھر تماشبین تھے. آپ کدھر کے رہنے والے ہیں ادریس بھائی؟ جی میں واغ کینٹ حسن عبدال, پتھر گڑھ. اور طاہر صاحب آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟
آواز ہے مائک شاید. شکریہ طاہر صاحب اور ادریس صاحب, آپ کا شکریہ. میں ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں بات نہیں کہہ پا رہا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ المیوں میں سے ایک اور المیہ ہے جس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا. یہ جو انہوں نے کہا نا ڈی این اے وغیرہ, یہ ایک اور پورا مسئلہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں نا, پلین کریش ہو گیا, یہ ہو گیا, جب باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن, اور میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ بات, جنید جمشید صاحب کے معاملے میں فیملی کے ساتھ ہی تھا, ہم یہیں سے فلائی کیے ہم نے, اور پھر ہم ہاسپٹل گئے, اور پھر وہاں سارا معاملہ ڈی این اے میچ اور یہ سارا ہم نے دیکھا. پھر ڈیٹیل میں نہیں آتا تو یہ پراپر ایک ایشو ہے, یہ پراپر ایک بات ہے کہ جب اس طرز کا معاملہ ہو جاتا ہے نا تو واضح, یعنی آپ کو اس پہ سورس لگوانی پڑتی ہے. کین یو بلیو اٹ, یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, اس پر آپ کو سورس لگوانی پڑتی ہے کہ یار کوئی جان پہچان نکالو کہ بندہ مہربانی کرے یار, ہمیں کسی کچھ اور نہ پکڑا دیں یار, یہ نہ ہو کسی اور کی باڈی اور کہیں کہ آپ کا دفنا دو. ابھی آپ نے اس کے باپ کا سنا نا کہ گوشت کا ٹکڑا دے دیا, پتہ نہیں ہمارے والوں کو تھا یا نہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے, اس پہ یہاں زندوں کا کوئی نہیں پوچھ رہا, تو یہ تو اب جو چلے گئے بس, تو وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اب ختم کرو, ہو گیا نا, اب کیا ابھی یہ ہے یا یہ ہے, بس ٹھیک ہے, سب کو زیر زمین ہی جانا ہے, بس ڈال دو, ختم کرو معاملہ. کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق ہوتا ہے نظام کی بہتری سے, ریفارم سے, یہ اس سے. اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی, اس کا ٹکر نہیں بنتا, اس کی خبر نہیں بنتی. یہ پل تھوڑی ہوتا تو نظر آیا, یہ سڑک تھوڑی ہوتی تو نظر آیا, اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ نہیں ملتا ہے. ہینس دیس انسیڈنٹس.